لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ میں نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سہون شریف ہو آؤں۔ فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ مختصر یہ کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کی خواہش ایک تقاضا بن گئی اور میں بے چین و بے قرار رہنے لگا۔ جب بھی جانے کی اجازت چاہتا، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ ایک ہفتہ یا کچھ دن گزر گئے تو سہون شریف پہنچنے کی خواہش دیوانگی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک روز بندر روڈ سے بس میں سوار ہو کر ناظم آباد انکوائری بس اسٹاپ پر اترا تو دیکھا کہ فٹ پاتھ پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کے بعد مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کرنے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور فرمایا، تم ہمیں بہت یاد کر رہے تھے، ہم خود ہی تمہارے پاس آ گئے۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک وہ میرے ساتھ رہے اور پھر تشریف لے گئے۔ صاحب خدمت بزرگ، یہ 1965 کا واقعہ ہے۔ پاک بھارت جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری تھی۔ روزانہ بھارتی ریڈیو پر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کراچی کے فلاں فلاں علاقوں پر بمباری کی گئی۔ کراچی کے رہنے والوں نے یہ خبر بھی سنی کہ لالو کھیت کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سراسیمگی اور خوف و دہشت دیکھ کر میں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نصرت پاکستان کے ساتھ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں اہل تکوین نے ایک صاحب خدمت مقرر کیے ہیں جو گاندھی گارڈن میں بیٹھے ہیں۔ ان کے سپرد یہ خدمت ہے کہ کراچی کو بمباری سے نقصان نہ پہنچے۔ میں شوق کے عالم میں اس بندے کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ بندے نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ صحیح یاد نہیں، غالباً دوسرے یا تیسرے دن وہ بندہ سورج نکلنے سے پہلے گھر پر حاضر ہوا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو نہایت حیرت کے عالم میں بابا صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کی، حضور، وہ گارڈن والے صاحب آئے ہیں۔ فرمایا، عزت و اکرام کے ساتھ انہیں اوپر لے آؤ۔ یہ صاحب اوپر تشریف لائے، فوجی سلیوٹ کی طرح سلام کیا اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلدی سے چائے لے آؤ۔ چائے کے ساتھ میں نے ڈبل روٹی کے توست یا پاپے بھی پیش کیے۔ اس بندہ خدا نے صرف چائے پی۔ جب میں نے اصرار کیا کہ آپ ناشتہ کر لیں تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو ایک ہفتے تک صرف چائے پینے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق انہیں چائے کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی تاکہ پیٹ بھرا ہونے کی بنا پر انہیں نیند یا غنودگی نہ آ جائے۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کی شام کو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اتوار کی شام کو مظفر صاحب سابق سیلز ڈائریکٹر بروک بانڈ کمپنی کے گھر ایک نشست ہوتی اور وہاں سے بابا صاحب 1D17 ناظم آباد آ جاتے تھے۔ ایک روز شیروانی اتارتے ہوئے فرمایا، آج میں نے گرو مندر پر چند فرشتے دیکھے۔ ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی کچھ دیر بعد ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ جن لوگوں کی موت کا ابھی وقت نہیں آیا، ہمیں ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ اگلی صبح اخبار آیا تو حادثے کی تفصیلات اسی طرح درج تھیں جس طرح بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ سٹے کا نمبر۔ میرے ایک بہت عزیز دوست نے اصرار کر کے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں انہیں سٹے کا نمبر بتا دوں۔
رات کو اسباق سے فارغ ہونے کے بعد میں نے استخارے کی وہ دعا پڑھی جس سے بیداری میں حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک پردہ ہے جیسے سینما کی اسکرین ہوتی ہے اور اس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی نمبروں کو اچھی طرح ذہن نشین نہیں کر پایا تھا کہ میرے اور پردے کے درمیان بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ آ گیا۔ نہایت غصیلی آواز میں کہا، کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میری نظروں کے سامنے سے پردہ غائب ہو گیا۔ بیوی بچوں کی نگہداشت۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست مولوی صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ میرے اوپر توجہ کی جائے۔ اگر کوئی مجھے دماغی نقصان پہنچے تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ میں نے نادانی میں ان سے وعدہ کر لیا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے لطیفہ قلبی اور نفسی کی روشنیاں ان کے لطیفہ اخفی میں منتقل کی تو فوراً حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ سامنے آ گیا۔ تیز آواز میں مجھے تنبیہ کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کے بیوی بچوں کی نگہداشت تم کرو گے۔ مولوی صاحب کا دماغ الٹ گیا تو ان کے بیوی بچوں کا کیا؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی جا اور بے جا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی تربیت کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اس طاقت کا متحمل ہو سکے۔ نیلم کی انگوٹھی۔ مجھے اپنے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا ناز تھا کہ شاید کسی کو ہو، جتنا یہ غلام ہمراز تھا شاید کوئی نہ ہو۔ لطف و عنایت کی بارش جتنی اس عاجز و مسکین پر فرماتے تھے وہ خیال و تصور اور اظہار و بیان سے بالا ہے۔ ایک روز میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں انگوٹھی پہننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، آپ انگوٹھی میں نیلم پہنیں۔ بازار میں جب نیلم کی قیمت معلوم کی تو وہ میری استطاعت سے باہر نکلی۔ روحان سا منہ بنا کر عرض کیا، حضور نیلم تو بہت مہنگا پتھر ہے۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح 8 اور 9 کے درمیان میں فیریئر روڈ پر جا رہا تھا کہ نالے کے قریب کھڑے ہوئے ایک فقیر نے مجھے آواز دی۔ میں سمجھا کہ کوئی سوالی ہے، اسے ایک آنا دے دیا جائے۔ جب میں قریب پہنچا تو اس سے پہلے کہ میں اسے خیرات دوں اس نے میرے ہاتھ پر ایک انگوٹھی رکھ دی۔ انگوٹھی میں نیلم جڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ انگوٹھی کتنے کی ہے؟ اس بندہ خدا نے کہا، قیمت پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف کرے، میں سمجھا کوئی فراڈ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی قیمت کے بغیر انگوٹھی نہیں لوں گا۔ اس نے یہ سن کر جواب دیا کہ نہیں مانتے تو 5.25 روپے دے دو۔ کیونکہ میں بازار سے نیلم کی قیمت معلوم کر چکا تھا اس لیے میرے اس خیال کو مزید تقویت پہنچی کہ یہ آدمی کوئی ایسا ویسا ہے۔ میں نے کہا، بھائی مجھے یہ انگوٹھی نہیں چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فقیر کو جلال آ گیا۔ نہایت درست لہجے میں بولا، تو شک کرتا ہے؟ لے انگوٹھی اور چلا جا، اپنے بڑوں کو لے جا کر دکھا، کل میں اسی وقت یہاں پھر ملوں گا۔ کام وغیرہ تو میں سب بھول گیا۔ انگوٹھی لے کر سیدھا حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کی خدمت بابرکت میں ساری رویداد سنا دی۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس گستاخی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور فرمایا، یہ سچا نیلم ہے۔ اب تو میرے اوپر وحشت طاری ہوئی اور میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ وہ فقیر کون ہے جس نے اتنی قیمتی انگوٹھی مجھے تحفے میں دے دی۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، کل صبح بہت سویرے اسی جگہ جا کر ان بزرگ کا انتظار کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ ناشتہ کر لیں
اور ساتھ ہی عقیدت اور احترام سے خمیدہ ہو کر ان کو 5.25 روپے نظر کر دینا۔ قصہ مختصر، میں فقیر کے بتائے ہوئے وقت سے کافی پہلے وہاں جا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے نمودار ہوئے اور فرمایا، خوب ڈانٹ پڑی ہے۔ میں نے معافی چاہی اور 5.25 روپے ان کو نظر کیے۔ وہ بہت خوش ہوئے، یہ نظر سر پہ رکھی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بولے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ 4 آنے لے لو اور میری طرف سے ناشتہ کر لو۔ تاریخ، ماہ و سال یاد رکھنے میں میرا حافظہ کمزور ہے۔ اس وقت حلوہ پوری 1 آنے کی ملتی تھی۔ قلندر کی نماز۔ ایک روز حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور، کیا آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، مجھے تو کبھی یہ پتہ نہ چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ خیالات ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں، مگر ذرا سی دیر کے لیے کامیابی ہوتی ہے اور پھر ذہن بھٹک جاتا ہے۔ فرمایا، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس سے ذہنی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سجدے کی حالت میں انگلیوں کی مخصوص حرکت تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ عمل صرف عشاء کی نماز میں آخری رکعت کے آخری سجدے میں کرنا۔ میں نے تہجد کے بعد وتروں کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ عمل کیا تو واقعی میری پریشان خیالی دھواں بن کر اڑ گئی۔ میں نے فجر کی نماز میں بھی اس عمل کو دہرایا اور پھر ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء اور تہجد میں بھی یہ عمل کرتا رہا۔ میں یہ بھول گیا کہ صرف ایک وقت یہ عمل کرنا ہے۔ تہجد کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں جب میں نے یہ عمل کیا تو سجدے کی حالت میں محسوس ہوا کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی کھڑا ہے، لیکن میں خوفزدہ ہونے کے باوجود یہ عمل دہراتا گیا اور سجدہ ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا۔ اب ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا اور میں جلدی نماز ختم کر کے پلنگ پر جا لیٹا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میرے غریب خانے میں بجلی نہیں تھی، ہو کا عالم تھا اور ماحول کے سناٹے میں گیدڑوں کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے گھر کے آس پاس کوئی مکان بھی نہیں تھا اور جو مکان تھے وہ کافی فاصلے پر تھے۔ لیمپ بھی بجھا ہوا تھا، گھبراہٹ میں دیا سلائی بھی نہیں ملی۔ اتفاق سے میں پورے گھر میں اکیلا تھا اور ڈر کے مارے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے پلنگ پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن آیت الکرسی کے ورد سے دہشت اور زیادہ بڑھ گئی اور دل کی حرکت بند ہوتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ پھر ایک دم دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے اب قل هو اللہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قل هو اللہ شریف ختم ہوئی، میرا جسم اوپر اٹھنے لگا اور اٹھتے اٹھتے چھت سے جا لگا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ کیا یہ واقعی چھت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو واقعتاً میں چھت سے لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ اب میں نیچے گروں گا اور ہڈی پسلی نہ بھی ٹوٹی تو بھیجا ضرور باہر آ جائے گا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ تیزی سے میری گردن کی طرف آئے۔ ایک ہاتھ نے میرے دل کو سنبھالا اور ایک ہاتھ نے میرا منہ بند کر دیا۔ مجھ پر اس نادیدہ ہاتھ کی اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے وقت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دادا حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مکان کے صحن میں گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں
اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ پھر زور سے فرمایا جیسے کسی سے کہہ رہے ہوں اس کو ہر حال میں زندہ رہنا ہے۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میرے جسم کا ایک ایک عضو دکھ رہا تھا۔ شام تک قدرے قرار آیا اور میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے کہنے کے خلاف عمل کر کے سب کو پریشان کر دیا۔ اللہ نے فضل فرمایا نہیں تو کام تمام ہو گیا تھا۔